آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں اپنی گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت کے حوالے سے، چونکہ یہ بھی ہمارے سلسلہ وار گفتگو کا بنیادی اور پہلا حصہ ہے، مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت۔ اور حجیت حدیث و سنت کے مسئلے پر جن لوگوں کو اشکال وارد ہوا ہے، مغالطہ لگا ہے، یا جو بہک گئے ہیں اس موضوع پر، اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ ان کے ذہن مقام رسالت پر کلیئر نہیں ہے۔ انہیں نبوت و رسالت کی قدر و منزلت کا جو تصور ہے اس سے صحیح آگے ہی نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں۔ لہٰذا اگلے حصہ موضوع کو سمجھنے کے لیے مقام رسالت کی صحیح معرفت ضروری ہے۔ اس گفتگو کے دوران چونکہ یہ اہم موضوع آ گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک، اور اس کا مقام رسالت کے بہت سے اہم گوشوں کے ساتھ تعلق ہے۔ مقام نبوت و رسالت اور عظمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو ان تین آیات سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اس میں سے ایک پہلو کا انتخاب کیا ہے جس کا آغاز پچھلی نشست میں کیا تھا، کہ مقام رسالت اور اس کی عظمت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پورے نسب کو طہارت عطا کی۔ طہارت نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام رسالت کی عظمت کا حصہ ہے، اور آپ کے والدین ماجدین سے لے کر آدم علیہ السلام تک آپ کا پورا نسب، اور اس میں شامل جمیع آباء و اجداد اور امہات، ان سب کا مومن ہونا اور کفر و شرک سے اور برائی کی آلودگیوں سے ہمیشہ پاک و صاف رہنا، تاکہ ان کی پشتیں بھی پاک رہیں اور ان کی وہ رحمیں بھی پاک رہیں جن سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل در نسل منتقل ہونے کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا تھا۔ ہم اس ایک گوشے کو مقام رسالت کے باب میں اس مقام سے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں اس آیت کریمہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے بنیاد اس کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے احادیث نبوی پہ رکھی تھی، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، ترمذی سے، مسند احمد بن حنبل سے، طبرانی سے، بہت سی کتب حدیث سے، اور پھر میں نے کئی ائمہ حدیث کا بھی بیان کیا۔ تو ایک بات میں یہاں ایڈ کر دوں کہ ان احادیث کو اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے، اس مضمون کو کا حدیثی مطالعہ کرنا چاہے، تو میری دو کتابیں جو حدیث پر میں کوٹ کر رہا ہوں، ضخیم کتب ہیں، ان کے اندر میں نے پورے وسیع ابواب قائم کیے ہیں
تو وہ ضروری مطالعہ کے قابل ہیں۔ ایک تو المنہاج السوی، یہ المنہاج السوی میں نے ایک پورا باب قائم کیا ہے طہارت نسب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس میں جمیع احادیث کو میں نے اس کے اندر احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو المنہاج السوی اس باب میں آپ کے لیے فائدہ مند۔ ثانیاً ایک دوسری الگ کتاب ہے میں نے جو حدیث میں مرتب کی ہے، اس کا نام ہے العطا فی معرفت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ العطا فی معرفت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء کے طرز پر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب میں نے صرف قرآن مجید کی آیات اور احادیث پر اکتفا کیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ائمہ محدثین کے اقوال اور تصریحات بھی دی ہیں، لیکن میں نے صرف آیات قرآنی اور احادیث کی تخریج پر اکتفا کیا ہے۔ یہ العطا فی معرفت المصطفیٰ بھی 5000 احادیث کا ذخیرہ ہے۔ یہ صرف شان رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اس کی پہلی جلد فضائل پر ہے، دوسری جلد آقا علیہ السلام کے شمائل پر ہے، تیسری جلد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر ہے، اور چوتھی جلد دلائل پر ہے یعنی معجزات پر۔ تو اس العطا کی جو جلد اول ہے اور جو اس کی جلد ثالث ہے، تیسری، اول اور تیسری جلد خصائص، اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے آثار مل جائیں گے۔ یہ دو کتابیں مطالعہ کے لیے مفید ہیں، میری ان کتب کے علاوہ جن کا ذکر میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ جو خصائص مصطفیٰ میری کتاب ہے اردو میں، ان میں عربی عبارات کے ساتھ اس کے اندر بھی درج ہے، یہ حدیث اس میں بھی مل جائیں گی، سیرت الرسول کے تیسرے والیوم میں بھی مل جائیں گی، اور علاوہ اس کے بہت سی کتب میں کی ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں جو آیت نمبر 127 ہے، اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الگ کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اکیلے کیا، اور مضارع کا جو صیغہ استعمال کیا وہ صیغہ واحد کا لیا، تو ان کا ذکر مفرداً علیحدہ کیا۔ تو یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اتنا مضمون اصل بیان کر کے و اسماعیل، اور بعد میں جا کر سیدنا اسماعیل کا ذکر کیا علیہ السلام۔ تو میں نے اس پر گفتگو کر دی تھی، خلاصتاً یہ کہ الگ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واو عاطفہ کے ذریعے ملا کر تثنیہ کا صیغہ فعل میں لا کر نہیں کیا، شروع میں اکٹھا نہیں کیا، بعد میں جا کے الگ سے کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کی انفرادیت قائم ہو جائے اور اس پر ایمفسائز کیا جائے، کیونکہ اگلی آنے والی 2 آیتوں میں جو مضمون بیان ہوگا اس کا تعلق سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل سے ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انفرادی اہمیت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ بیان کر کے تو آگے پھر دوسری آیہ کریمہ میں وہ دعا جاری ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر کر رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں دونوں کا ذکر تو الگ کیا، اور دعا میں پھر ایک ہی صیغے میں جمع کر دیا دونوں کو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری محنت مزدوری اور عمل اور صحیح قبول فرما جو تیرے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں کی ہے۔ اب آیت نمبر 128 میں اگلی دعا ہے، وہ خاص موضوع ہے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور ان سے لے کر حضور کے جمیع آباء و امہات کے مومن ہونے پر، جو دلیل ہے، نص سے صحیح ہے، نص سے صریح ہے، نص سے قطعی ہے۔ یہ دوسری دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں آیت نمبر 128 سورہ بقرہ، عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو جیسے اب اپنا عبادت گزار اور طاعت شعار بندہ بنایا ہے، اسی طرح
ہمیں اس استقامت پہ رکھنا کہ ہم عمر بھر تیری بارگاہ میں اسی طرح جھکے رہیں اور ہمارے سر تیرے حضور سر تسلیم اسی طرح خم رہیں اور تیری اطاعت بجا لاتے رہیں اور تیرے حکم کی تعمیل کرتے رہیں۔ وہ پہلے ہی مسلمان تھے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ سے مراد اب ثبات مانگا جا رہا ہے، اللہ ان کی شان کے لائق استقامت اور دوام مانگا جا رہا ہے جو ان کی نبوت و رسالت کے لائق تھا، کہ تیری بارگاہ میں ہم عبودیت کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور تیرے احکام ہمیشہ اسی طرح بجا لاتے رہیں اور عمر بھر تیری خدمت میں رہیں، ہمیں ایسا بنا۔ اب یہاں توجہ طلب ایک بات ہے، وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، وہ ملک فلسطین میں تھے اور وہاں ان کی اولاد چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، اور بنی اسرائیل جو لقب چلا ان سے آگے ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل میں جو آیا ہے یہ اولاد اسحاق اور اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل۔ تو وہ بیٹے حضرت اسحاق بھی زندہ تھے اور وہ وہاں ہیں۔ اب ایک عمومی سی عام فہم بات ہے کہ بے شک ایک بیٹا اس عمل میں باپ کے ساتھ شریک ہے، یعنی کعبہ کی تعمیر مکہ میں ہو رہی ہے امر الہی کے ساتھ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور اس معصوم صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیاہ ریگستان میں، صحرا میں جو وادی مکہ بنی اور جہاں کعبہ تعمیر ہوا، یہاں بہت پہلے امر الہی سے چھوڑ آئے تھے، تنہا چھوڑ آئے تھے، اللہ کا امر تھا، یہ ان کے امتحانات میں سے ایک امتحان تھا، آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی، اور اب وہ جوان ہو گئے تھے، تو اب اللہ کے امر سے باپ اور بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اب ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بے شک کسی ایک نیک کام میں باپ کے ساتھ ایک بیٹا بھی شریک ہو، مگر جب خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے باپ اور اس کا دوسرا بیٹا بھی موجود ہو تو وہ دوسرے بیٹے کو اس میں سے خارج نہیں کرتا۔ باپ دعا کرتے ہوئے پھر اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہے، اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں کے لیے، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، دعا میں سب کو شریک کرتا ہے، اور معاذ اللہ نافرمان بھی نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو اہل سے خارج ہو گیا، یہ ماجرا بھی نہیں، وہ خود پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، ان کے پوتے بھی نبی ہیں، نسل انبیاء کی بنی اسرائیل کی ان سے چل رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہاں عرض کیا، اے اللہ ہم دونوں کو اسی طرح اپنا اطاعت گزار رکھنا اور اپنے حضور اسی طرح اپنی بندگی بجا لاتے رہنے والا بنائے رکھنا، اس پر ثبات اور دوام اور استقامت عطا کیے رکھنا۔ مسلمین لک، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم دونوں کو ایسا کیے رکھنا، تو 2 کا صیغہ تثنیہ کا استعمال کر کے تو واضح کر دیا کہ اس دعا میں، یہ جو اس وقت دعا کر رہے تھے وادی مکہ میں، جہاں مکہ معظمہ جا کے بنا، جہاں کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو رہا تھا، تو تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام تثنیہ کے صیغے کے ذریعے صرف اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو شریک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی اطاعت گزاری کی دعا ہے، اللہ کی بندگی پر استقامت کی دعا ہے، اور اس بیٹے کو اس دعا میں شریک نہیں کر رہے۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ پھر اس حکمت میں یہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو آگے بات اس دعا کا جو اینڈ ہونا ہے، اس دعا کا جو ثمر ہے، جو نتیجہ، جو پھل نکلنا ہے، اس پھل کا تعلق بر شجر اسماعیل کے ساتھ ہے، جو نسل اسماعیل سے چلنے والی ہے۔ یہ سارے کے سارے ثمرات اس نسل کے ایک حصے کے ساتھ متعلق ہیں، اس لیے تخصیص در تخصیص کی جا رہی ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو شریک کیا ہے، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں پھر ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں اطاعت گزاری پہ قائم رکھنا۔ اب اگلے الفاظ نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔ پھر ارشاد عرض کیا اسی آیت میں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اور جب ذریت نا کہا جمع کا صیغہ تو پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل اب دو کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذریت جو حضرت اسماعیل سے چلے گی۔ اب اس میں چونکہ جمع کا صیغہ، اگر وہ کہتے من ذریتی، میری ذریت میں سے، تو پھر اس میں نسل اسماعیل بھی شامل ہوتی اور نسل اسحاق بھی شامل ہوتی، دونوں بیٹوں کی نسلیں شامل ہوتی۔ اب چونکہ ذریت نا کی اضافت اپنے اور اسماعیل دونوں کی طرف کر دی ہے ذریت کی، تو اب یہ طے ہو گیا کہ اب جو اگلی بات اللہ رب العزت سے مانگی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں نسل اسماعیل سے ریلیٹڈ ہے، وہ نسل اسحاق اور نسل یعقوب سے متعلق نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور باری تعالیٰ ہماری ذریت میں سے، اور ہماری ذریت سے مراد یعنی میری، ابراہیم علیہ السلام عرض کریں میری وہ ذریت جو نسل اسماعیل پر مبنی ہوگی، جو اسماعیل کی اولاد اسماعیل والی جو ذریت ہے، اس میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے ہماری گفتگو کا۔ یہ جو لفظ من آیا ہے، من ذریتنا، یوں نہیں فرمایا کہ وذریتنا، کہ ہماری، میری اور میری وہ ذریت جو نسل اسماعیل ہے، پوری نسل اسماعیل کو امت مسلمہ بنا دینا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں مانگا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی ساری اولاد اور ذریت اور ساری نسل امت مسلمہ ہو جائے، مسلمان رہے، یہ عرض نہیں کیا، عرض کیا من ذریتنا، میری وہ ذریت جو نسل اسماعیل میں ہے، تو اس میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا۔ تو گویا نسل اسماعیل میں سے تسلسل کے ساتھ ایک مسلم امہ پیدا کرنا، تسلسل کے ساتھ کچھ مسلمان پیدا کیے رکھنا، جو نسل اسماعیل میں سے جو کلمہ من ہے، یہ بعدیت اور اختصاص کے لیے آیا ہے، من جزئیت کے لیے ہے، یعنی نسل اسماعیل کے ایک جز کو۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نسل اسماعیل میں سے کل عرب ہوئے، سب عرب نسل اسماعیل میں سے ہوئے، ان میں کفار و مشرکین بھی ہوئے اور ان میں مؤمنین بھی ہوئے۔ اس لیے من کا کلمہ کہہ کر آپ نے ان کے ایک جز کے لیے دعا کی، ان نسل اسماعیل میں سے بعض لوگوں کی دعا کی، اور اختصاص کر دیا بعد ذریت اسماعیل میں سے، ہماری ذریت میں سے بعض لوگوں کو امت مسلمہ بنا دینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری ذریت کی بات کی ہے، ذریتی نہیں، تاکہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد اس حصہ دعا کا حصہ میں شامل نہ ہوں، اپنی ساری ذریت کی بھی بات نہیں کی، اپنی ذریت کو مشروط کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ساتھ، ذریت نا کہہ کر، ذریت کی اضافت کلمہ نا کے ساتھ کر کے، ہماری یعنی میری اور اسماعیل کی ذریت جو ہے، اور پھر اوپر من لگا کر کہ ان میں سے ایک امت مسلمہ، مسلمان گروہ پیدا کرنا۔ تو من میں جو بعدیت آئی ہے، جزئیت آئی ہے، یہ اختصاص کے لیے ہے کہ باری تعالیٰ میں تم سے ہم یہ نہیں مانگتے کہ میری اسماعیل بیٹے کی ساری نسل مسلمان کر دینا، یہ نہیں عرض کرتے۔ ہر ایک کی آزادی، جو جس دین پہ، جو جس عمل پہ، جو جس راہ پہ چاہے چلے، وہ تیرا منشا اور تیرا امر ہے۔ میری التجا تو یہ ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل اور ذریت میں سے ایک طبقہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر نسل میں ایسا رہے جو اسلام پر ہو، جو مومن ہو، امت مسلمہ ہو، اس میں سے ایک طبقہ، ایک نسل تھرو آؤٹ اسماعیل سے لے کر آگے تک امت مسلمہ بنا دینا اور جاری رکھنا۔ تو اختصاص کیا بعد کا اور باقی باتوں کو نکال دیا۔ امت مسلمۃ لک، جو تیرے حضور مسلمان رہیں، اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، نسل اسماعیل میں سے ایک نسل آ گئی، ایک نسب آ گیا، ایک گھرانہ آ گیا، ایک طبقہ آ گیا، ایک گروہ آ گیا، اور باقی عرب خارج ہو گئے۔ اور ایک گروہ ایسا بنائے رکھنا، قائم رکھنا
کہ جو ہمیشہ ہر دور ہر زمانے ہر نسل میں امت مسلمہ ہو، تاکہ اب میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ہر دور میں ایک زمانے میں امت مسلمہ کا تسلسل رہے، مسلم لوگوں کا، مومن لوگوں کا تسلسل رہے۔ اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اتفاقاً مسلمان رہیں ہم، نہیں بلکہ ہمیں ہمارے مناسک بھی سکھا، ان کو شعور بھی عطا کر ہمیں، اور ہماری ذریت کے اس حصے کو جو امت مسلمہ کے طور پر حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوگا، اسے اسلام اور ایمان کا شعور بھی ہو، انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ یہ کفر بری چیز ہے، شرک بری چیز ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اعتقاداً رد کرتے رہیں اور اعتقاداً تیری توحید پر رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، شعور کے ساتھ رہیں، اس پر عمل کریں، تو ان کو ان کی عبادت کے اور ان کے مناسک کے اور تیری اپنی بارگاہ میں بندگی کے طریقے اور ان کے شعور اور طور طریقے بھی ان کو عطا کر۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر پھر اپنی توجہ رکھنا۔ اب جتنی دعائیں علینا نا ہم پر آ رہی ہیں، اب ان ساری کا اطلاق من ذریتنا سے پہلے منا نا کا اطلاق دو پر تھا، باپ اور بیٹے پر، پہلی آیت میں۔ اب جب دوسری آیت میں دعا کر دی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا مسلمین لک کے بعد، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنانا، اب جتنی جگہ جمع کا صیغہ نہ آئے گا اس میں وہ ذریت کا حصہ شامل ہو گیا، ذریت کا وہ حصہ شامل ہو گیا۔ ان پر توجہ بھی رکھنا اور ان کے ایمان کی ہر زمانے میں حفاظت بھی رکھنا، ان کے وہ جس دور میں ہوں گے ان کے ارد گرد کفر ہوگا، شرک ہوگا، بتوں کے پجاری ہوں گے، مگر وہ ایک نسل میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے جو امت مسلمہ ہو، انہیں ایمان کا شعور بھی ہو، توحید کی معرفت بھی ہو، تیری معرفت بھی ہو، اسلام پر بھی ہو، کفر و شرک سے نفرت بھی ہو، انہیں احکام کی کا سوجھ بوجھ بھی ہو، خواہ ان کی فطرت میں ودیت کر دے، ان کے شعور میں ودیت کر دے، اور تو ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی کرتے رہنا، تاکہ کسی دور کے کفر و شرک کے حالات ان کے تقوی پر، ان کی طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر نہ کسی صلب پر اثر انداز ہو سکے، نہ کسی ماں کے رحم پر اثر انداز ہو سکے۔ ایک ایسی امت مسلمہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے چلے کہ اس نسل کے ہر باپ کی پشت بھی پاک رہے، تب علینا تیری توجہ کی حفاظت کے ساتھ، اور اس نسل کی ہر ماں کی کا رحم بھی پاک رہے تیری توجہ اور تیری توبہ اور تیری عنایت اور تیری حفاظت کے ساتھ۔ وہ ایمان و اسلام پر بھی رہیں، اسلام اور ایمان کے شعور سے بھی رہیں، اور تیری توجہ سے وہ حفاظت بھی رہے ان کے ایمان کی۔ انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد پھر آگے تیسری آیت آ رہی ہے، کیوں یہ سارے اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا میں کیوں شامل نہیں کیا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے، سبب یہیں بیان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تمام انبیاء کو، ان کی ارواح کو جمع کر کے کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے سامنے ایک حلف لو، اور میں تمہیں یہ اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ میں یکے بعد دیگرے تمہیں اپنے اپنے زمانے میں بھیجوں گا، مبعوث کروں گا نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور جب تم سب کو مبعوث کر چکوں گا، ثم تو تم سب کے بعد جاءکم رسول، تم سب کے بعد مصدق لما، تو جو تم سب کے بعد آئے گا اور جو کچھ تم وحی الہی اور احکام الہی اور شریعتیں لے کر اپنے اپنے زمانوں میں مبعوث ہو چکے ہوگے، وہ بعد میں آ کر تم سب کی تصدیق فرما دے گا اور تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء کے سامنے اعلان فرما دیا تھا کہ تم سب کے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا اور میرا نبی آخر الزمان آئے گا، اور وہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ میری بارگاہ میں کہ کیا ہے، یہاں سے کر لو کہ میں سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے
تمہارے سروں پر نبوت کے تاج سجانے سے پہلے اور تمہیں نبوت اور رسالت عطا کرنے سے پہلے تمہیں اس کی نبوت پر تم سے حلف لے رہا ہوں اور اس پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہوں اور اس کے مشن کی مدد کرنے کا وعدہ لے رہا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, وعدہ کرو مجھ سے, عہد کرو کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے, رسول آخر الزماں پر. اور اگر تم نے ان کا زمانہ پا لیا تو ان کے دین کی مدد کرو گے, ان کی اتباع کرو گے. اور صرف یہاں تک نہیں, پھر ان سے پوچھا تھا اللہ رب العزت نے کہ اقررتم, یہ جو وعدہ میں نے تم سے لیا کیا تم اس کا کھلا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, سب نے اقرار کیا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اچھا پھر گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ایک رسول آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں, وہ نبی الامم ہوں گے, وہ نبی الانبیاء ہوں گے, وہ رسول الامم ہوں گے, رسول الانبیاء ہوں گے, وہ خاتم النبیین ہوں گے, خاتم الرسل ہوں گے, جن کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد و اقرار اللہ نے سب نبیوں سے لے رکھا ہے, اور جس عہد پر میثاق پر اللہ نے اپنی گواہی ڈال رکھی ہے وہ خدا کا محبوب ترین عزیز ترین رسول, جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے, جس کی خاطر پوری بزم کائنات کو سجایا ہے, جس کی خاطر سلسلہ نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بپا کیا ہے, اور ہم سب کو جس کی آمد کا ڈنکا بجانے کا حکم دیا ہے, اور جس پر ایمان لانے اور جس کی اتباع کرنے کا اگر ان کا زمانہ مل جائے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش اٹھ رہی ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس رسول آخر الزماں کو آنا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے, مگر اپنے لیے بہت کچھ مانگ بھی لیا ہے, جانتے ہوئے کہ وہ نبی آخر الزماں آ رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو اس بے آب و گیاں ریگستان میں, جہاں نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ قبیلہ ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی بستی ہے, یہاں اللہ اپنا گھر تعمیر کروا رہا ہے مجھ سے, جو مدتوں پہلے ختم ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا, اب زمین پر نہیں تھا. اس جگہ مجھ سے جو گھر تعمیر کروایا جا رہا ہے اس مقام پر جہاں کوئی شہر, کوئی قریہ, کوئی گاؤں, کوئی آبادی ہی نہیں ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سرزمین عرب ہوگی. وہ سمجھ گئے کہ یہ گھر جو مجھ سے بنوایا جا رہا ہے یہ کسی کے لیے بنوایا جا رہا ہے, آباد کرنے والا جو آئے گا وہی رسول آخر الزماں ہوگا, اسی کی بستی, اسی کا مولد, اسی کا مسکن, اسی کا شہر یہ ہوگا. وہ جان رہے تھے, اور وہ جان رہے تھے کہ یہ جو مجھے حکم دیا کہ اب یہاں فلسطین کی سرزمین سے, کنان سے, ملک شام سے ہاجرہ کو بھی وہاں بھیج دے اور بیٹے اسماعیل کو بھی وہاں بھیج دے, اس سے وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اشارہ الہی ہے, ان دو کو تنہا یہاں بھیج دے تاکہ اس نسل اسماعیل سے جو اولاد چلے, اس سے جو خاندان بنے, ان خاندانوں میں, اس نسل میں کہیں وہ محمد مصطفیٰ رسول آخر الزماں آئیں گے. اب وہ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے گھر کی تعمیر کی جو مزدوری کی ہے اس پر ایک چیز عطا کر دے, بس ایک چیز عطا کر دے, وہ یہ کہ ایک میرے اس بیٹے اسماعیل جس کی نسل یہاں چلنی ہے, بھلے وہ کچھ ہوتے پھریں, ساری نسل کی بات نہیں کرتا, مگر اس کی نسل میں سے من ذریتنا ایک جز, ایک لڑی ایسی بنا دے جو ہمیشہ امت مسلمہ رہے, جو ایمان اور اسلام پر ہوں, شعور کے ساتھ رہیں, کفر و شرک سے بچے رہیں, پاک و صاف رہے, اور تیری توجہ ان کی حفاظت کرتی رہے. اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسحاق کے لیے یہ کیوں نہیں مانگتا کہ ان کے ہاں بھی اسلام کی حفاظت رہے, امت مسلمہ رہے. اس لیے معلوم تھا کہ میرے بیٹے اسحاق کی نسل سے تو پورے بنی اسرائیل کے انبیاء نے آنا ہے. وہ خود نبی ہے تو اس کا بیٹا بھی نبی ہے آگے یعقوب, پھر ان کا بیٹا بھی نبی ہے یوسف, اور عیسیٰ علیہ السلام تک پوری بنی اسرائیل میں انبیاء ہی انبیاء ان کی نسل سے آنے ہیں. لہذا ہر نبی جب اپنے زمانے میں آئے گا وہ اسلام کی دعوت دے گا, اور اسلام کی حفاظت اس سلسلہ انبیاء کے ذریعے خود بخود ہوتی رہے گی. ان کی اولادوں میں جس جس کے نصیب میں ایمان اور اسلام ہوگا ان کی حفاظت سلسلہ انبیاء کے ذریعے ہوتی رہے گی, چونکہ بعثت ہوتی رہے گی انبیاء کی ان کی اولادوں میں. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک شعور دل میں ودیت کر دیا گیا تھا,
ان کو یہ فہم ہوگا، نبوی فہم ہوگا، نبوی بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے تو انبیاء ہزاروں کی تعداد میں آتے رہیں گے اور اسلام کا پرچار بھی ہوتا رہے گا، حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اہتمام ادھر تو کر دیا ہے، مگر اس میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یقیناً لوگوں میں کفر و شرک کا دورہ رہے گا، اور کوئی نبی پھر اسلام کے پیغام کو تازہ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے گا 3000 سال تک۔ تو ان 3000 سال تک وہ لڑی جسے امت مسلمہ کے طور پہ میں نے مانگا ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک لڑی ہمیشہ مسلمان رہے، ایمان پر رہے۔ اب ان کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے اسلام کی حفاظت کون کرے گا؟ جو کہ 3000 سال تک تو کوئی نبی آنا نہیں، لہٰذا اس کی التجا کی باری تعالیٰ انہیں مسلمان بھی رکھنا، اور چونکہ نبی اور رسول 3000 سال تک اس رسول آخر الزمان سے پہلے اس لڑی میں کوئی نہیں آنا بنی اسماعیل میں، اس لیے ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی تو خود کرتے رہنا، ہر دور میں ان کے اسلام کی حفاظت رہے۔ یہ دعا کی، اور دعا کر کے پھر اس کے بعد عرض کیا تیسری آیت میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے باری تعالیٰ تیسری آیت میں اس کے بعد اے ہمارے رب پھر ان میں رسولاً، وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس کعبے والا رسول ہے، جس کا یہ کعبہ ہوگا، جو اسے آباد کرے گا آ کر، اور جو اسے بتوں سے پاک کرے گا، اور جو 3000 سال کے بعد آئے گا، اور میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں وہ پہلا اور آخری وہی ایک نبی اور رسول ہوگا۔ وہ رسول منہم، انہی میں سے بھیج دے۔ اب یہ جو منہم کہا، اس منہم کا تعلق اسی من ذریتنا امتا مسلمتن کے ساتھ ہے کہ وہ جو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں ذریت کا ایک حصہ، ایک جز، ایک نسل امت مسلمہ رہے گی، اس امت مسلمہ میں سے اس کی ہوگی اولاد، عرب ہوں گے، قریش ہوں گے، وہ سب کچھ اسی کی اولاد میں سے ہوگا، مگر اس میں سے وہ ذریت کا حصہ جسے میں نے امت مسلمہ مانگا ہے، اس امت مسلمہ میں سے وہ رسول آخر زمان پیدا کر دینا۔ اور میری خوشی اور میرا تیری بارگاہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جب اس میری لڑی سے محمد آئے تو میں محمد کا دادا بن جاؤں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن میں محمد کا دادا کہلاؤں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کے امر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو وہ عرض کریں انا دعوت ابراہیم، کہ میرے امر کی ابتدا حضرت ابراہیم کی دعا سے ہوئی۔ یہ پھر حدیث پاک میں ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے امر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی، تو آقا علیہ السلام ہمیشہ فرماتے میرے امر کی ابتدا حضرت ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری والدہ آمنہ کا وہ نور دیکھنا، جب میری ولادت ہوئی تو نور دیکھا تو شام تک کے محلات چمک اٹھے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ دعوت ابراہیم، یہ ہمیشہ ان کے کلمات ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہمیشہ تفصیل کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ہمیشہ اس کو بیان کیا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ہمیشہ آپ نے اس کو التزام کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ دعوت ابراہیم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اللہ کا بندہ اور سب سے آخری نبی ہوں، اور اس وقت سے آخری نبی مقرر کر دیا گیا ہوں جب تک آدم علیہ السلام کا ابھی پیکر بشری بھی تشکیل نہیں پایا تھا، مٹی اور پانی کے گارے میں تھا۔ جب ان کے پیکر بشری کی تشکیل ہو رہی تھی، میں اس وقت سے خاتم النبیین مقرر ہو چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، اور آگے سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت و عیسیٰ ابن مریم، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی بشارت، ان کی خوشخبری، جو خوشخبری انہوں نے دی۔ صحابہ کرام کی مجلس میں
اجتماع تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک، ہمیں اپنی ذات کا تعارف کروائیے، اپنی شخصیت، اپنی ذات کا ذاتی تعارف کروائیے۔ ان تمام صحابہ نے روایت کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نام انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی وہ قول ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آپ نے عرض کیا فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، ببشرا عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول محمد جن کا نام احمد ہے آسمانوں پر، ان کی بشارت دینے آیا ہوں۔ ورأت امی حین حملت بی انہ خرج منہا نور ادا لہ قصور بصرہ من ارض الشام، اور تیسرا یہ کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ آمنہ نے وہ نور دیکھا جو ان سے نکلا اور جس سے سرزمین شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ الغرض بہت ساری روایات، امام احمد بن حنبل نے بھی کثیر روایات اسانید کے ساتھ روایت کیا۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، یہ وہ دعا ہے۔ تو عرض کر رہے تھے باری تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ جو امت مسلمہ رہے گی، اس امت مسلمہ میں سے اس رسول آخر الزماں کو پیدا کرنا۔ تو گویا یہ امت مسلمہ جس میں سے حضور کو پیدا کیے جانے کی دعا ہو رہی ہے، مبعوث ہونے کی دعا ہو رہی ہے، یہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل سے لے کر عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک یہ پورا جو نسب محمدی ہے، اس کا نام امت مسلمہ رکھا ہے قرآن میں۔ اس پورے نسب محمدی کا نام قرآن نے امت مسلمہ رکھا ہے، امت مسلمہ لک۔ اور اصول یہ ہے چونکہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم بعد میں فرمایا اور پہلی آیت میں فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت کے میں سے ایک گروہ امت مسلمہ برقرار رکھنا۔ تو اس سے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت سے پہلے موجود تھی، کیونکہ ان میں سے ہی حضور کو پیدا کرنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور حضور سے پہلے اگر موجود نہ ہو تو تین طبقات گویا موجود تھے، ایک کفار و مشرکین کا، اہل کفر و شرک عرب میں ہی اسی نسل کے ہی، دوسرا طبقہ جس کو آپ کہہ لیں دو اہل جاہلیت تھے، تو یہ کفر اور وہ شرک سے بھی پاک تھے، بچے ہوئے تھے، اور صراحتاً اسلام اور ایمان پر بھی نہیں تھے، دور جاہلیت میں یہ لوگ تھے۔ اب یہ کلمہ امت مسلمۃ لک ظاہر کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے نسب میں آباء و امہات یہ نہ کفر و شرک والے ہو سکتے ہیں کیونکہ امت مسلمۃ کی تصدیق ہو گئی، اور نہ فقط اہل جاہلیت والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے علمی طور پر، محض اہل فطرت نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے لیے لفظ امت مسلمۃ آیا ہے، اہل فطرت نہیں آیا۔ یہ دو الگ گروہ ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے مؤمن مسلم، جن کو کہا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور چونکہ ارنا مناسکنا شعور بھی ہے ایمان اور اسلام کا، وہ تب علینا ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام سے ایک لڑی ان کی فاری اولاد میں ایسی ہمیشہ چلتی رہی، ایک نسب ان کی نسل میں ایسا چلتا رہا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک اور ولادت محمدی تک، جو ہر دور میں امت مسلمہ رہے۔ اس لڑی کا عنوان قرآن نے امت مسلمۃ رکھا ہے دعا ابراہیم کے ذریعے۔ تو ان میں اپنے محبوب رسول آخر الزماں کو پیدا کرنا، وہ جو امت مسلمہ ہوگی من ذریتنا، ہماری ذریت میں جو امت مسلمہ ہوگی ان میں سے پیدا کرنا، اے من انفسہم، ان کی جانوں سے پیدا کرنا جو امت مسلمہ ہوں گے۔ اور پھر آگے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر وہی آیت نمبر 129 پوری ہے کہ تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں تیری، اور تیری کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ کریں۔ یہ سارا پھر باقی مضمون وہ ہے۔ اب یہاں سے جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مقام رسالت محمدی کی حفاظت کیا خوب کی، ایک محبوب کی خاطر، ایک نبی کی خاطر، ایک رسول آخر الزماں آقا علیہ السلام کی خاطر 3000 سال تک
خدا جانے کتنے سینکڑوں افراد ہوئے، 3000 سال تک اللہ نے ایک حضور کی خاطر سینکڑوں پشتوں کی بھی حفاظت کی اور سینکڑوں رحموں کی بھی حفاظت کی۔ ایک کی خاطر 3000 سال تک پوری نسل کے ایمان اور اسلام کی اللہ حفاظت کرتا رہا، ان کو ایمان پہ رکھتا رہا، ان کو اسلام پہ رکھا، انہیں امت مسلمہ رکھا، پھر ان کے اسلام کی حفاظت کی 3000 سال تک، جب کہ کوئی نبی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے موجود نہ تھا اس علاقے میں، کوئی رسول تبلیغ کے لیے اس علاقے میں موجود نہ تھا، ہر طرف کفر و شرک پھیلتا چلا گیا، مگر ایک اللہ نے 3000 سال تک ایک لڑی کو ایمان اور اسلام پہ رکھا، اور اس لڑی کے سب مردوں کی پشتوں کو بھی پاک رکھا، اس لڑی کی سب عورتوں کے رحموں کو بھی پاک رکھا، صرف اس لیے کہ اس میں سے ایک محبوب محمد مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ تا ولادت محمدی قائم رہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حفاظت کے ساتھ یہ قائم رہی۔ تو حضور کے سارے آباء اور امہات، ان کا نام در والدین ماجدین سمیت اس قرآن میں من ذریتنا امتا مسلمتا لک ہے، اس سے مراد یہ وہ حضور کے آباء و اجداد اور والدین سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک حضور کی جو پورا نسب پاک ہے وہ امت مسلمہ ہے، جتنے افراد اس میں آتے ہیں، اور باپ بھی اور مائیں بھی، آباء بھی امہات بھی، چونکہ نسب دونوں سے بنتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے لیے باپ کی طرف سے بھی آتے ہیں کروموسومز، اس کا سیٹ آتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی کروموسومز کا سیٹ آتا ہے۔ تو جب وہ وجود میں آتا ہے، رحم مادر میں جب پلانٹیشن ہوتی ہے، رحم مادر میں جب سیل رکھا جاتا ہے زائگوٹ، تو وہ دراصل باپ اور ماں دونوں کا حصہ شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے تقسیم، اور پھر اس سے آگے اس سے علقہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر عظام ہے، پھر لحم ہے، پھر خلقاً آخر، پھر مراحل ہیں جو قرآن نے بیان کیے، اور آج کی ایمبریالوجی نے بھی اسی طرح اس کی تصدیق کر دی، پھر اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تو چونکہ دونوں طرف سے حصہ شامل ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کے نسب کے سارے آباء کو بھی اسلام پر رکھا اور ان کو پاک رکھا، اور نسب محمدی کے ساری امہات ماؤں کو بھی اسلام پہ رکھا اور پاک رکھا، اور اس دونوں طرح کی مردوں اور عورتوں کے پورے مجموعے کو، جو حضرت عبداللہ سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک اور حضرت آمنہ سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک جو پورا مجموعہ بنتا ہے سینکڑوں ہزاروں افراد کا، دراصل اس نسل کے ان تمام افراد کو امتا مسلمتا لک کا نام دیا گیا، اور یہ اس وقت تک رکھنا ضروری تھا جب تک وابعث فیہم رسولا، جب تک ان میں رسول کی ولادت نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت پھر اسی امر میں ہوئی۔ اب اسی امر کے تحت ابراہیم علیہ حکم دیا اللہ رب العزت قرآن مجید نے، ادعونی استجب لکم، یہ آیت سورہ غافر میں ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے دعا مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ عام مومنوں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اب اس کی قبولیت کی شانیں الگ الگ ہیں، کوئی فوری قبول کرتا ہے، کوئی آخرت کے دن کرے گا، کوئی مؤخر کرتا ہے، اجر اس کے طریقے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں، اور دعا بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران مانگیں؟ ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نسل اسماعیل میں سے آئے یا نہیں آئے؟ ربنا تقبل منا، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد دوسری دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی اطاعت گزاری پہ قائم رکھا، یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے اپنا آخری رسول نبی آخر الزمان مبعوث فرمانا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ چوتھی دعا تھی۔ پہلی بھی قبول ہو گئی، دوسری بھی قبول ہوئی، چوتھی بھی قبول ہوئی، اور اس سے قبل تیسری دعا تھی کہ جس رسول کو بھیجنا تو وہ اس طرح بھیجنا کہ میرے اس بیٹے اسماعیل کی، ہماری اس کی نسل سے جو ذریت ہے اس میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ امت مسلمہ بنائے رکھنا۔ تو یہ کیوں نہ قبول ہوئی ہوگی؟ 4 دعائیں کی تو 4 میں سے 3 قبول ہوئیں، اور معاذ اللہ تیسری ایک قبول نہیں کی۔ کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی ثبوت اور ایویڈنس اس بات پہ ہو سکتا ہے؟ وجعلنا ربنا تقبل منا بھی قبول ہو گئی، ہماری مزدوری قبول فرما، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔
وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، ہماری اطاعت گزاری میں دوام اور استمرار اور استقامت رکھنا، یہ بھی قبول ہو گئی، اور نسل اسماعیل میں سے اپنے رسول آخر الزمان کو مبعوث فرمانا، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تو 4 دعاؤں میں سے 3 قبول ہو گئی، 2 پہلی بھی اور آخری بھی۔ اب ایک تیسری دعا بچی، اور وہ یہ کہ اس کی نسل میں سے ایک گروہ ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ برقرار رکھنا، امت مسلمہ بنانا۔ کوئی دلیل دنیا کا کوئی شخص دے سکتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے کہ یہ ساری دعائیں تو ہو اس لیے رہی ہیں اس ولادت محمدی کی خاطر، اس عظیم اینڈ کی خاطر، اس عظیم پھل کے لینے کی خاطر۔ تو یہ کوئی کہے کہ پھل تو شاندار آ گیا مگر درخت اچھا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت اس دعا کا پھل تھی، اور یہ جو امتم مسلمتن لک، نسل اسماعیل میں سے ایک گروہ، ہر زمانے کی ایک نسل، ایک لڑی جو امت مسلمہ کے طور پہ آپ نے مانگی تھی، یہ نسل ابراہیم کا ایک درخت مانگا تھا، نسب محمدی کا، نسب محمدی کا، اور اس نسب محمدی کا نام امتم مسلمتن لک، وہ جو شجر نسب محمدی ہے اس کا امتم مسلمتن نام رکھا تھا، تاکہ اس پر ولادت محمدی کا پھل لگے اور محمد مصطفیٰ کی بعثت ہو۔ پھل تو وہی آ گیا، مگر کوئی کہے معذاللہ جو درخت، جس درخت پہ لگا، نسب کے جس درخت پہ لگا، مثلا کوئی کہے اس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، جاہل بھی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ ارے اگر درخت اچھا نہیں تو اس پر پھل اچھا کیسے لگ گیا؟ جڑ تھی ابراہیم علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد۔ بیج اچھا ہو تو درخت اچھا ہوتا ہے، درخت اچھا ہو تو پھل اچھا ہوتا ہے۔ وہ جڑ اور بیج ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دعا کے وقت سے بات کر رہا ہوں، دعا کے وقت سے۔ اور اس بیج سے جو درخت اگا وہ نسل اسماعیل کی اس ذریت کا اگا جس کا نام امتم مسلمتن ہے۔ اس پر جو پھل لگا وہ ولادت محمدی کا لگا۔ تو آپ حضور فرماتے ہیں انا خیرہم نفسم و خیرہم بیتن، میں ذات میں بھی میرا پھل سب سے اعلیٰ ہے، اور پورا درخت میرے نسب کا، شجر میں بیت، خاندان، قبیلہ، نسب، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اگر آقا علیہ السلام کی ولادت اتنی اعلیٰ ہے اور حضور کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، تو جس درخت پر ولادت محمدی کا پھل لگا ہے اس نسب کے درخت پر وہ بھی اسی طرح پاک اور صاف اور مومن و مسلم ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی نص نے واضح کیا، اور سورہ غافر کی آیت نے اس کی تصدیق کر دی کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ تو جب عام مسلمان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، خواہ جلد قبول کرے یا بدیر قبول کرے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تو 4 دعائیں تھیں جو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کی تھیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ 4 دعائیں کی تھی، ساری اللہ نے قبول کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے آباء و امہات پر مشتمل جو پورا نسب ہے وہ سارا کا سارا مومن و مسلم ہے، اور اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی نص سے دعا ابراہیمی کے ذریعے ثابت ہے، اللہ نے قبول کر لی۔ اور اللہ کی اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو جب دعا ہے تو دعا ابراہیم علیہ السلام سے چھلانگ لگا کر حضور علیہ السلام کی ولادت تک تو نہیں پہنچ گئی کہ 3000 سال کا پورا ایک چھلانگ لگا دی، نہیں، اس کا ایک فطری طریقہ ہے، ایک قدرتی طریقہ ہے۔ جب حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، تو وہی دعا نور محمدی کے انتقال کی صورت میں صلبوں اور پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتی آئی۔ وہ 3000 سال تک جس نسل کے مردوں اور عورتوں سے وہ دعا کا اثر، دعا کا ثمر نور محمدی کی شکل میں گزرا، وہ سارے اسی طرح پاک ہوتے چلے گئے، قبولیت دعا کے اثر سے مالا مال ہوتے چلے گئے۔ تو گویا اس دعا نے اثر کیا 3000 سال تک، ہر پشت پہ اور ہر رحم پر، ہر مرد پر اور ہر عورت پر، اس مرد اور عورت پر جسے اللہ نے حضور کے نسب کے لیے چن لیا تھا، جو گزرگاہ بن گئی تھی نور مصطفیٰ کی، جس کے ذریعے حضور کے نور کی ولادت ہونی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خاطر، ولادت کی خاطر اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اسی لیے حضور نے اپنی ولادت کا عنوان انا دعوت ابی ابراہیم رکھا۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تائیداً میں نے عرض کیا تھا 8-10 آیات اور ہیں قرآن مجید کی، جس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے، اور ہر ایک آیت اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس بھی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ شہادت اور دلیل بھی ہے، اور دوسری کے ساتھ مربوط بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔